شہزادہ جہاں ملک شام کا شہزادہ تھا۔ اس کا باپ ایک بہادر، صاف پسند اور غریب پرور بادشاہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا جہاں بھی اس کی طرح بہادر، عادل اور اپنی رعایا کا ہمدرد ہو۔ شہزادہ جہاں میں یہ خوبیاں موجود تھیں، لیکن وہ بے حد رحم دل واقع ہوا تھا۔ کسی کا دکھ درد دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک دوسرے کے دکھ و درد دور نہ کر لے۔ ایک دن شہزادہ جہاں اپنے گھوڑے پر ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو اپنے پاؤں ایک تالاب میں ڈال کر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا جیسے اس بیچارے کا غم کے مارے برا حال ہوا ہے۔ شہزادہ گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھا ویسے ہی گم سم بیٹھا تھا۔ شہزادے نے قریب آ کر اپنا ہاتھ بوڑھے کے کندھے پر رکھا۔ بوڑھا ایک دم چونک پڑا اور خوفزدہ نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا، آپ گھبرائیں نہ اور بتائیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ اس طرح یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ شہزادے نے بڑی نرمی سے کہا۔ بوڑھے آدمی نے غور سے شہزادے کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، بیٹے، یہ تالاب موت کا تالاب ہے، نہ جانے اس نے اب تک کتنے لوگوں کو نکلا ہے۔ میرا بھی ایک بیٹا تھا، بڑا بہادر، لوگوں کے منع کرنے کے باوجود اس تالاب میں نہانے کے لیے کودا اور پھر واپس نہیں آیا۔ میں اسی غم میں نڈھال ہو چکا ہوں اور یہاں آ کر پڑا رہتا ہوں، شاید اس امید پہ کہ اس کی لاش اوپر آ کر کنارے لگ جائے تو میں اسے جا کر دفنا دوں۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ شہزادے نے سوچا، جو لوگ اس تالاب میں ڈوبتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا جسم پانی کی سطح پر اوپر اٹھاتا ہے۔ ضرور اس تالاب میں کوئی بلا ہے جو انسانوں کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ کیوں نہ وہ خود تالاب میں کود جائے اور دیکھے کہ آخر وہ کون سی بلا ہے۔ اگر تالاب میں کوئی بلا ہوئی تو وہ اس بلا کو ہلاک کر دے گا تاکہ لوگوں کو اس عذاب سے نجات مل جائے۔ یہ سوچ کر شہزادے نے تالاب میں چھلانگ لگا دی اور پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ آنکھیں زیادہ دیر تک کھلی نہ رکھ سکا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر آنکھیں کھولی۔ اس کا سانس رکا ہوا تھا۔ یکدم اسے ایک طرف روشنی نظر آئی اور روشنی کی طرف تیرتا چلا گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ اگر سانس نہیں لے گا تو بھی اس کا دم نہیں گھٹے گا۔ شہزادہ سوچنے لگا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، میرا دم کیوں نہیں گھٹ رہا؟ میں تو ایک تالاب میں کودا تھا، یہ دور تک پھیلی ہوئی روشنی کیسی ہے؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوشیدہ جو کوئی اور جیسی لگتی تھی اس کے قریب آ رہی تھی۔ پھر شہزادے کو غنودگی محسوس ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب وہ ہوش میں آیا تو سخت حیران ہوا کیونکہ وہ اپنے محل میں بستر پر پڑا تھا۔ حیرت کے مارے اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر خیال کیا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ شہزادہ جہاں اٹھا اور اس نے پہلے غسل اور پھر ناشتہ کرنا تھا، اس لیے روزانہ کی طرح آج بھی اس نے اپنے وفادار خادم بابر کو آواز دی۔ بابر تیز سے دوڑتا ہوا آیا اور حیرانی سے بولا، شہزادہ حضور، آپ یہاں ہیں؟ آپ تالاب میں ہمارے سامنے ڈوب گئے تھے اور پھر دوبارہ آپ نے پانی میں سے سر نکالا تھا۔ ہمیں بوڑھے آدمی تالاب میں جانے سے روکا تھا۔ ہمارے غوطہ خور اب بھی وہاں آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو آپ کے ڈوب جانے کی ہم نے ابھی تک اطلاع نہیں کی۔ شکر ہے آپ بچ گئے، لیکن یہاں کیسے پہنچے ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ اتنا سنا تھا کہ شہزادہ کو احساس ہوا اس کے ساتھ جو واقعات گزرے ہیں وہ خواب نہیں حقیقت تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ محل میں کس طرح پہنچا، آخر اس میں کیا بھید ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.